نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق سے سزاوار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ معزز سامعین، الاصول الثلاثہ کا درس مسلسل چل رہا ہے۔ اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ سب سے پہلا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اور جب انسان کو اللہ کی معرفت ہو جائے تو لہٰذا پھر انسان کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا یعنی عبادت کے لیے، وہ عبادتیں بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے۔ اب ان عبادتوں کی بھی مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری اقسام ہیں، جن میں سے ہم نے پڑھا کہ اسلام، ایمان، اسی طرح سے احسان، اسی طرح سے خوف اور رجا، ان کے بارے میں ہم نے مختصر سی گفتگو سنی۔ آج مؤلف رحمہ اللہ نے جو ذکر فرمائی وہ دلیل التوکل، یعنی توکل کرنا، بھروسہ کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں سے ہے، اور سب سے عظیم عبادت ہے توکل۔ اور اس عبادت کا جو تعلق ہے وہ انسان کے دل سے ہے، قلب سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ اس آیت کریمہ میں دو آیتیں ذکر کی گئی، دو باتیں ذکر کی گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو اگر ایمان والے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ توکل کرنا اللہ کی ذات پر یہ کیا ہے؟ ایمانیات میں سے ہے۔ اگر کسی انسان کا اللہ پر بھروسہ نہ ہو تو لہٰذا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ شرط ہے، اللہ پر توکل رکھنا یہ ایمان کی شرط ہے، اور اللہ پر بھروسہ وہی رکھتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ جن کو اللہ پر بھروسہ نہ ہو لہذا وہ کبھی بھی اللہ پر بھروسہ نہیں رکھیں گے۔ اور دوسرا کہ یہاں پر فتوکلوا بعد میں ذکر فرمایا اور علی اللہ پہلے ذکر فرمایا۔ حالانکہ اصول اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پہلے فعل آتا ہے، اس کے بعد جس پر بھروسہ کیا جائے وہ آتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام پہلے، یعنی جس پر بھروسہ کرنا ہے اس کو پہلے ذکر فرمایا، اور کیا کرنا، عمل کرنا ہے اس کو بعد میں ذکر فرمایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے اور کسی اور پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اسلام کے اندر جو بھروسہ ہے، یعنی کسی بھی اعتبار سے اپنے نفع اور نقصان کے معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، اللہ پر اعتماد کرنا، اپنے سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ توکل ہے۔ توکل کے سلسلے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل کیا ہے؟ دراصل دین کے دو جز ہیں، یعنی دین پورا اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر مکمل آ جاتا ہے۔ جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو انابت اور نصرت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہنا، یہ کس کے اعتبار سے؟ توکل کے اعتبار سے۔ اور انابت اللہ کی طرف رجوع ہونا، یہ کس کے اعتبار سے ہے؟ اللہ کی عبادت کے اعتبار سے ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ، اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھنا، لہٰذا یہ ایمانیات میں سے، اور یہ اگر دیکھا جائے تو مکمل دین پورا کا پورا اس کے اندر آ جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر۔ اچھا، توکل ہم سمجھتے ہیں کہ صرف عبادت کیا ہے؟ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا وغیرہ ہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ عبادت کی بہت ساری اقسام ہیں، جن میں سے قلبی عبادتیں ہیں جیسے رجا، امید، خوف۔ اسی طرح سے یہ توکل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم عبادت ہے، اور یہ صرف اور صرف انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ہونی چاہیے اور کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف ہے، بلکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عین توکل جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ توکل کیا ہے
یہ اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور سب سے عظیم سبب جو ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھنا۔ مثال کے طور پر کہ کوئی سا بھی سبب ہم اختیار کریں، لیکن سبب اختیار کرنے کے بعد ہمارا جو دل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہونا چاہیے۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے نا، انسان کا توکل دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگا رہے، اور انسان کا جو بدن ہے لہذا اس سے انسان اسباب بھی اختیار کرے، اور اسی کا اللہ رب العالمین نے حکم بھی دیا ہے، اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے جگہ جگہ دیکھیں اپنے حکم بھی دیا ہے۔ ورنہ اگر اسباب اگر نہ ہوتے تو لہذا انسان بغیر اسباب میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا، اللہ پر اپنا دل جوڑے رکھنا، لہذا یہ توکل ہے۔ ہم اسباب کو چھوڑ نہ دیں۔ اسی لیے اگر بیمار ہو جائے تو انسان ڈاکٹر کے پاس جائے، لیکن اصل شفا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ ذریعہ کس کو بناتا ہے؟ ڈاکٹر کو بناتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان سوچے کہ مجھے بچہ مل جائے، اولاد میری ہو جائے، لیکن سبب اللہ نے کس کو بنایا؟ شادی کو بنایا۔ لیکن اگر بغیر شادی کے انسان طلب کرتا ہے بغیر سبب کے تو لہٰذا اس کو بچہ نہیں ملنا۔ ایسے ہی انسان اگر کوئی انسان سوچے کہ مجھے رزق مل جائے تو لہٰذا بغیر سبب کے تو رزق نہیں ملنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، تو بھاگ دوڑ کر انسان کرے گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا ان اسباب کو اختیار کرنا یہ خلاف نہیں ہے توکل کے، بلکہ عین ان پر ہی بھروسہ کر لینا۔ آج انسان کیا ہوتا ہے، افراد تفرید کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یا تو یہ کہ انسان مکمل طور پر ان اسباب پر بھروسہ کر دیتا ہے اور اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، یہ تو کفر ہو جائے گا۔ اگر کوئی انسان مکمل طور سے، جیسے مثال کے طور پر آج کچھ ایسے کوئی انسان کہے کسی بابا کے در پر میں جا کے گیا ہوں، اب تو میرا کام ہو جائے گا، اب تو مجھے بچہ مل جائے گا، اب میرا فلاں کام ہو جائے گا، بس بابا کے میں نے چڑھاوا چڑھا دیا ہے، میں نے دھاگا باندھ دیا ہے، اب میرا کام ہو ہی رہے گا، لہذا یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، یہ کفر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ پر بھروسہ مکمل ختم کر کے صرف اس پر بھروسہ کر لینا، لہذا یہ کفر ہے اور یہ شرک ہے۔ آج اصغر شرک تو بہت سارے ہم سے بھی ہو جاتے ہیں۔ انسان اسباب کو اختیار کرے، لیکن ان اسباب کے اختیار کرنے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کا دل نہ ہٹنا چاہیے۔ بعض باتیں ہوتی ہیں نا، انسان کوئی بیمار ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اچھا ہو ڈاکٹر صاحب آپ آ گئے، ورنہ جان خطرے میں چل جاتی، جان ختم ہو جاتی۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں جان دینا، اللہ نے ذریعہ سبب بنایا ہے۔ آج ایسے الفاظ نکلتے ہیں، اچھا ہوا کہ چوکی دار تھا ورنہ چوری گھر میں ہو جاتی، یعنی یہ اس طرح کی یہ کہنا یہ شرک اصغر میں شمار ہوتا ہے، یعنی انسان کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ چوکی دار تھا اس لیے چوری نہیں ہوئی، نہیں، اصل میں انسان اس سبب پر فوکس کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو دل ہونا چاہیے، جڑنا چاہیے، اس کو انسان چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساتھ لے کر کے اگر کوئی انسان اس طرح کرے، اللہ کا کرنا ہوا تو چوکی دار کو جگانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر وہ سو جاتا تو اسی طرح سے کوئی انسان کتے پر بھروسہ کرے کہ اچھا وہ کتا تھا ورنہ ایسا ہو گیا، تو لہٰذا ان اسباب پر مکمل بھروسہ کر لینا اور اللہ کو نکال دینا یہ توکل کے خلاف ہے۔ ورنہ اسلام نے اسباب کو اختیار کرنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ سنن ترمذی کی حدیث حضرت فرماتے ہیں ایک شخص آئے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میرا اونٹ ہے، کیا میں اس کو باندھ کر کے اللہ پر بھروسہ کروں یا چھوڑ کر کے بھروسہ کروں؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ پہلے اونٹ کو باندھو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ تو اسلام نے جو توکل کا جو امتیاز ذکر کیا ہے وہ اس طرح سے کہ انسان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل رکھے، بغیر اسباب کے نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اس طرح سے جس طرح سے پرندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، اگر تم ایسا بھروسہ رکھو، توکل رکھو، تو جس طرح سے روزی اللہ پرندوں کو عطا فرماتا ہے ویسے تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ پرندے کیا ہوتے ہیں؟ گھونسلے میں بیٹھے رہتے ہیں؟ نہیں، وہ اپنے پروں کو ہلاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لہذا باہر نکلتے ہیں اور تلاش کرتے روزی کو، تلاش کرنے کے بعد پھر واپس جب آتے ہیں تو خود کے پیٹ بھر کر کے اور اپنے بچوں کے لیے بھی روزی کا انتظام کر کے آ جاتے ہیں۔ تو بھروسے کا مطلب یہ ہے، توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان روزی رسا کے لیے ہاتھ باندھ کر کے بیٹھنا چاہے کہ اللہ مجھ پر من و سبا اتار دے کے بس بیٹھا رہے، نہیں، اس کے لیے انسان کو اللہ رب العالمین نے ہاتھ پیر دیے، انسان بھاگے دوڑے تلاش کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزی رسا پہنچانے والا ہے۔ اور یہ توکل ایک ایسا عمل ہے کہ سارے انسان کے جو اسباب بھروسے جو دنیا پر ہوا کرتے ہیں نا، وہ جب سب سارے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ پر جو بھروسہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے انسان کبھی بھی ڈوبتا نہیں ہے، انسان کبھی بھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ آپ انبیاء کے واقعات دیکھیں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر کے جب بھاگے نکلے اور فرعون اور اس کے قبطیوں نے ان کا مقابلہ کیا، ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب عین سمندر کے کنارے پر پہنچے تو انہوں نے کیا کہا؟ انا لمدرکون، موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے. آگے سمندر، پیچھے کون ہے؟ فرعون اور اس کا لشکر ہے. اب ہمارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. انبیاء کا توکل دیکھیے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میرے ساتھ میرا رب ہے. کیا فرمایا؟ میرے ساتھ میرا رب ہے. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، اللہ نے کیسا راستہ نکال دیا. ورنہ سامنے تو نظر کوئی نہیں آ رہا تھا نا. لیکن اللہ پر بھروسہ رکھنا، دل مطمئن ہونا، تو انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی دیکھیں. جب غار کے اندر چھپے ہوئے تھے، آپ نے یہ نہیں کہ جا رہے ہیں، بلکہ آپ نے سبب اختیار کیا نا، غار کے اندر چھپے. اب غار کے دہانے تک جب دشمن آ گئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کا رسول اب تم پکڑے گئے. اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ گھبرائیے مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں پر دیکھیے، وہاں پر معی ایک فرمایا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اللہ میرے ساتھ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے یہاں پر؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبراؤ مت، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے مقام اور مرتبے کو بھی ذکر فرمایا ہے کہ صرف میرے ساتھ اللہ نہیں ہے، بلکہ ابو بکر تمہارے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ کے اندر فرمائی کہ ابو بکر اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہو جن کا دو ہو، ان کا تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہو. تو لہٰذا اگر انسان ایسا توکل اختیار کرے، سارے دنیا کے اسباب اگر ختم بھی ہو جائیں، لہٰذا اس کے باوجود اگر اللہ کی ذات پر انسان کا بھروسہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کو ٹوٹتا نہیں دیکھتا. اللہ رب العالمین اس کو نجات عطا فرماتا ہے. تو لہٰذا یہ توکل بڑی عظیم عبادت ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ہونا چاہیے. ہاں اللہ یہ کہ انسان کوئی اسباب اختیار کرے تو لہٰذا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسباب اختیار کرتے ہوئے انسان کا جو دل ہو وہ اللہ کی طرف ہو، انسان کا جو بدن ہو وہ انسان کے اسباب پر ہو، تبھی جا کر کے انسان کا انتظار، تبھی جا کر کے انسان کا توکل ہوتا ہے. ورنہ اگر کوئی انسان سوچے کہ مجھے اللہ کے بھروسہ نہیں ہے، مجھے فلاں اسباب پر بھروسہ ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ انسان کافر ہو جائے گا. یعنی انسان اگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے کو ترک کر دے، میں ہوں، میں کر لوں گا، تجارت کرنا تو ضروری ہے، تجارت بغیر نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کیا؟ تجارت ہے اس لیے میرا کھانا چل رہا ہے. اگر یہ کوئی انسان رکھ لے کہ میں کام کر رہا ہوں، میں کما رہا ہوں، تبھی تو میرا کھانا چل رہا ہے. جب انسان ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تھا، کس نے تمہیں روزی بتائی؟ آج دنیا کے اندر اتنی ساری مخلوقات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، کہ کوئی کماتے، کسی کی نوکری کرتے ہیں، کوئی جاب کرتے نہیں کرتے، لیکن ان کی روزی کون پہنچاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فتح فرماتا ہے. تو لہٰذا اگر انسان ایسا ترک کر دے کہ نہیں مجھے تو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، میں جب کچھ محنت کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، تبھی جا کر کے ملتی ہے، انسان کافر ہو جائے گا، اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا. اسی طرح سے اگر کوئی انسان کہے کہ نہیں مجھے تو اللہ پر بھروسہ ہے، میں اسباب کو نہیں اختیار کرتا، تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ جہالت ہے. اسلام نے دونوں کو ملا دیا ہے. نہیں یہ کہ انسان صرف اللہ پر بھروسہ کر کے محنت کرنا، کوشش کرنا چھوڑ دے، اور نہیں یہ کہ انسان صرف یہ کہ اسباب کو اختیار کرے، اللہ کا بھروسہ چھوڑ دے. لہٰذا اگر اس طرح سے کرتا ہے تو لہٰذا دونوں طرف سے انسان کے لیے ہلاکت ہے. ادھر انسان جاہل ہو جائے گا، ادھر انسان کیا ہو جائے گا؟ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا. لہٰذا کوشش کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، یہ اسلام نے اس کو سکھلایا ہے. پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا. اس لیے صحابہ کرام نے دیکھا ایک شخص کے بارے میں فرمایا، اللہ کے رسول یہ بھاگ دوڑ جو کر رہے ہیں، یہ بھاگ دوڑ جو کر رہے ہیں، کاش اس کی جو بھاگ دوڑ ہوتی نا اللہ کے لیے ہوتی. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا یہ انسان اگر بھاگ دوڑ کر رہا ہے اپنے والدین کے لیے اگر کر رہا ہے تو کیا اس کے اندر اس کے لیے ثواب نہیں ہے، نیکی ہے؟ انسان اپنے بچوں کے لیے کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس کو کھلائے، حق حلال کا کھلائے، لہٰذا یہ اس کے لیے نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی انسان سوچے کہ میرے کسی کا سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، لہٰذا اگر یہ بھی اس کی بھاگ دوڑ ہے، اس کی کوشش ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین نیکی میں شمار کر دیتا ہے. شرط یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر انسان کا بھروسہ ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توکل کے سلسلے میں جو بھی دینی معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ دینی معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رہے اسلام کا خدا مل کے رہو. السلام علیکم.